السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عاشورہ کا تنہا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں 2 روزے رکھوں گا۔ یہ بات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر فرمائی تھی تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے، کیونکہ یہودی حضرات بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو جو مشابہت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اب کیا تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور جو احباب چینل پر نئے ہیں ان احباب سے درخواست ہے کہ اس طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کے ساتھ شامل کرنا یا اسی طرح 11ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کے ساتھ شامل کرنا، اس طرح روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ 9ویں تاریخ کو چھوڑ دینا اور 11ویں تاریخ کو چھوڑ دینا، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش زمان جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب جو چاہے وہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ فقہائے کرام نے اس بات کو بتایا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے لیے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس کی ترغیب دی اور نہ ہی اس کے لیے واعظ و نصیحت کی۔ حضرات صحابہ کرام اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور کی ابتدا میں ہی اسلام کے حکم کے مطابق عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی حضرات روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ان سے وجہ معلوم کی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی اتباع میں تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں یہودیوں کی مکاریاں اور مکر و فریب ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ہم لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی تعظیم میں موافقت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر 2 روزے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے صوم التاسعہ والعاشرہ وخالف الیہود، یعنی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اچھا، یہ بات کہ یہودی حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ امر بڑا مشکل ہے کہ یہ کہنا کہ ان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی مذہب کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتے کبھی کم ہوتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔
دوسری شکل ہے کہ 9ویں کو 10ویں کے ساتھ یا پھر 10ویں کو 11ویں کے ساتھ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، لیکن سب سے اعلیٰ پہلی صورت ہے۔ امید ہے جو عاشورہ کے تعلق سے تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی وہ سمجھ میں آ گئی ہو۔ امید ہے آپ حضرات نے ویڈیو کو سمجھا ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل پر بنے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔